بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عزیز طلباء۔ آج یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ بیسیکلی ISSB کے طلباء کو مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص اور بالعموم ایسے طلباء جن کی ایج جو ہے وہ بلوغت کی عمر کو یعنی کہ 12 سے 13 سال کی عمر کو وہ کراس کر چکے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے یہ ویڈیو یوزفل نہیں ہے اور یہ 18+ اس کو دیکھیں یا پھر وہ جو ٹین ایج کے اندر یعنی کہ بلوغت کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی ISSB کے حوالے سے، اس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سیکس ریلیٹنگ کویسچنز کیوں پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس کے آگے فردر پارٹس ہیں جس میں ابھی ہم نے ماسٹربیشن، جس کو HP کے نام سے، ہینڈ پریکٹس کے نام سے، اردو میں اس کو جلک بازی بھی کہتے ہیں، یہ غیر فطری طریقہ ہے خود لذتی کا، اس کے اوپر بات کی تھی۔ تو کمنٹ باکس میں کچھ طالب علموں نے اس کے بارے میں سوالات کیے، اور جو ایک ایسا سوال تھا جس کے اوپر میں نے سوچا کہ اس سیریز کو تھوڑا سا اس کے اندر فردر چیزیں ایڈ کی جائیں۔ اس میں طالب علم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں تو بتا دیں لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا۔ تو آج ہم بنیادی طور پہ اسی پرانے جو ہے ویڈیو کی جو ریکیپ ہے اس کو بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے نقصانات پہ بات کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو جلک ہے یہ غیر فطری عمل ہے، یہ ایک سچویشن ہے جو آکورڈ سچویشن ہے۔ اس سچویشن کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا۔ یہ پارٹ آف لائف ہے اور زندگی میں جو ہے غلطیاں نہیں ہوتی، سبق ہوتے ہیں۔ فطرت جو ہے ان غلطیوں کو، ان سبقوں کو دہراتی ہے تاکہ ہم سبق سیکھ سکیں۔ بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے فطرت کی وہ یہی ہے کہ ہم یہ جو دنیا میں ہم اننون حادثات ہیں، بحران ہیں، اندیشے ہیں، ان سے عہدہ بر ہونے کی ٹریننگ کر لیں اور ایک اچھی خوشحال زندگی گزار کے اس آزمائش سے جس کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے اس سے گزر لیں۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ یہ ایک جبلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انسٹنکٹ کر دی ہے، اور یہ اپنی نسل کو بڑھانے کی، جو ریپروڈکشن کی ایک بڑی اسٹرانگ جبلت ہے۔ اس کے میں نے تینوں سیکوینس پہلے بات کیے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی جان کی بچانی ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنی زندگی جان کو بچانا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچ جائے تو اس کے بعد پھر ہمیں اپنی فوڈ کی جو سیکیورٹی ہے، کھانے پینے کی، اس کی فکر ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی ہماری پوری ہو جائے تو پھر ہمیں یہ جو ہے پلیئر کی طرف، اور پلیئر از ناٹ دی اینڈ گول آف لائف بٹ اٹ از دی پارٹ آف لائف۔ تو یہ جھلک بھی جو ہے یہ بھی پارٹ آف لائف ہے۔ یہ کئی حوالوں سے پازیٹیو بھی ہے اور کئی حوالوں سے نیگیٹو بھی ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس غیر فطری عمل سے کیا آپ کے اندر احساس جرم پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اس کو ایک مثبت سرگرمی کے طور پہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالغ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ٹینڈنسی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے جو ہارمونز ہیں، سیکس ہارمونز ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو ریپروڈکشن کا سائیکل ہے اس کو مینٹین رکھے۔ اگر وہ اس کو مینٹین نہیں رکھے گا، مثلا یہ ڈیزائر ہے اور بڑی اسٹرانگ ڈیزائر ہے، اور انسانی جبلت میں سب سے زیادہ جو لذت اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے رکھ دی ہے وہ یہ جو ڈسچارج ہونا انسان کا اپنے یعنی کہ ریپروڈکشن کے جو پروسیس ہے اس کو مینٹین رکھنا۔
اور اس کے بارے میں ریسرچ بھی ہے. سیکسولوجسٹ جو ماہر جنسیات ہیں وہ اس بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی پازیٹیو اور ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جس سے انسان کی جو ایوریج ایج ہے وہ بڑھ جاتی ہے. عزیز طلباء، چونکہ آپ غیر شادی شدہ ہیں اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ جو پروسیس ہے اس پروسیس میں جا کے آپ کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، چونکہ پورا نالج نہیں ہوتا، اس لیے پھر طلباء جو ہیں وہ احساس جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. والدین کی طرف سے، اسپیشلی باپ کی طرف سے اس بارے میں ٹریننگ کا نہ ہونا، ایک جو ہمارا معاشرتی جو فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے بٹوین دی ٹو جنریشن، اور دیہات میں تو بہت زیادہ ہے کہ والدین سخت مزاج، والد صاحب سخت مزاج ہوتے ہیں اور ان سے اس طرح کی بات کرنا، کیا سوچنا بھی درکنار ہوتا ہے. اور سٹیز میں پھر بھی فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شرم و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے باپ بیٹے میں یہ گیپ ہوتا ہے. اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو گائیڈ کرنا، لیکن جب اساتذہ اس بارے میں بات کرتے ہیں تو بچے اس کو اپنے ذہن میں پروسیس کرتے ہیں اور چھوٹے ذہن ہونے کی وجہ سے سیکھنے کی بجائے وہ اس بات کو اپنے طور پہ بیان کرتے ہیں، جس سے ایک نیا قیاس جو ہے، ایک نیا بدمزگی اور ایک نیا بحران جنم لیتا ہے. اب استاد صاحب تو فردر اس بات کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کی ایک بنیادی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ ایسا سمجھیں کسی بچے میں اس کی حرکات و سکنات اور اس کی سستی کو، اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کو دیکھیں تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کونسل کریں، اس کی ٹریننگ کریں، تاکہ جو تربیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، موٹیویشن بڑا آسان کام ہو گیا، آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے موٹیویشنل سپیکر بن چکا ہے، جبکہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں اس سے تو نہ اتنی تربیت ہو سکتی ہے اور ایک کہانی سننے کی حد تک ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ موٹیویشنل سپیکر ہونے کے باوجود بھی جو اصلاح کا پروسیس ہے وہ نہیں اتنا پنپ سکا. بنیادی طور پہ اصلاح کے لیے ہمیں قرآن سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور قرآن میں تزکیہ نفس جو ہے اس کے بارے میں، تلاوت قرآن پاک کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ کہا کہ فحاشی کی بات کی قریب بھی نہ پھٹکو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فحاشی صرف یہی ہے کہ خواتین نے جو کپڑے اتار دیے اور وہ اس یہ صرف اور صرف ایک سورس ہے. فحاشی بیسیکلی یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن آف دی ہارمونز ہیں، جو آپ کے میل ہارمونز اور فیمیل ہارمونز جو آپس میں جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور جو یہ خواتین جو بے لباس اور سیمی جو نیوڈیٹی ہے، یعنی کہ سیمی برہنہ، نیم برہنہ پن سامنے پیش کرنے کی وجہ سے جو نوجوان ہیں ان کے جو سیکس ہارمونز ہیں وہ بڑی، اور جو باڈی کیمسٹری ہے اور جو سکریشن آف انزائمز ہیں وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر ان کا جو سیکشول جو ارج ہے، ڈیزائر ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ بیسیکلی دو ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک اس کا روحانی پارٹ ہے اور ایک اس کا جسمانی پارٹ ہے، اور جسم جو ہے یہ الائے ہوتا ہے ذہن کا، جس کو مائنڈ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانی دماغ ہے اس کو ڈسٹ بن نہیں بنایا. یہ انسانی دماغ اس کے بارے میں جو بزرگ ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک 1300 سی سی کا ایک پورا انجن کی طرح ایک دماغ ہے. یہ بہت تیز حرکت کرتا ہے، اس کے اندر بجلی جنریٹ ہوتی ہے اور یہ وولٹیج کے لیول پہ اس کے اندر تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. اس کے بارے میں ایک پورا انشاءاللہ تعالی علیحدہ سے ویڈیو لاگ بنائیں گے، اور اس کے اندر جو میڈیکل کلاسیفیکیشن آف تھاٹس ہے اس کو بیان کریں گے. اس کے علاوہ جو میکنزم آف سیلف ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کے اندر مائنڈ ہے، انٹلیکچوئل ہے اور سب کانشیس ہے. تو ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں جو آپ کا ذہن ہے اور جو آپ کا جسم ہے یہ ایک الائے ہوتے ہیں، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جو آپ کا ذہن ہے وہ لذت پرست ہوتا ہے، اس کو سہولت درکار ہوتی ہے. یہی وجہ کہ دنیا میں صرف 2% لوگ ورزش کرتے ہیں، کیونکہ ورزش کرنے سے ذہن کو تکلیف ہوتی ہے، اور ذہن جو ہے وہ سہولت لذت چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اس کو اپنے آپ کو سیکشول ایکٹیویٹیز میں، سیکشول پروسیس میں، ریپروڈکشن پروسیس میں جب وہ لے کے جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ڈسچارج کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو
جو سپمس کی ڈسچارج کرنے سے جو اس کو سکون اور ذہن کو لذت میسر آتی ہے وہ کسی دیگر کام سے نہیں آتی، اور یہی وہ بنیاد بن جاتی ہے ماسٹربیشن کی، جلک کی اینڈ پریکٹس کی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ادر میکنزم نہیں ہوتا۔ یہاں تک اگر اس بات کو سمجھا جائے تو یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کوئی دھوکہ دیں۔ دھوکے سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جو بڑا گناہ ہے دھوکے کو قرار دیا ہے۔ زنا بھی ایک کائنڈ آف دی دھوکہ ہے، اور اگر آپ قوم لوط میں جاتے ہیں تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ آپ اس کام سے آپ کو منع کیا گیا اور آپ وہ کام کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، چھپاتے ہیں۔ تو جب یہ ارج پیدا ہوتی ہے، یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس کے ساتھ پھر پورن موویز ہیں جس کو ہم ڈریم کہتے ہیں، یہ بھی اس سارے پروسیس میں شامل ہے کہ ایک خواب کی دنیا ہے، ایک حقیقت کی دنیا ہے۔ جب ہم خوابوں کی دنیا میں ڈریمز میں ہوتے ہیں، ہم پورنوگرافی دیکھتے ہیں، تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسٹیگیٹ ہو کے، اس سے اشتہا اور اشتعال انگیز کر کے اپنے آپ کو، اور ہم جو ہے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جو سیکس آرگنز ہیں ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے نقصانات میں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم ادھر ہی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک انسان کہتا ہے مجھے بھوک لگتی ہے، تو کیا یہ ایک مسئلہ ہے؟ یہ تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو زندہ رہنے کے لیے، اپنے ڈیلی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پرفارم کرنے کے لیے بھوک تو اس کو لگنی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے بھوک نہیں لگتی، تو اس کا مطلب دس از دی پرابلم، یہ تو ایک مسئلہ ہے، بھوک تو لگنی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو ماسٹربیشن ہے، اس سے پہلے جو سیکس پروسیس ہے، یہ جو ہر بالغ انسان جو اپنی جو بلوغت کی ایج میں آ جاتا ہے، اور اس کے باڈی کے اندر جو سیکس ہارمونز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی یہ نیڈ بن جاتی ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے، جو میں اسٹوڈنٹ کی بات، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پلیئر جو ہے وہ زندگی کا اینڈ گول آف لائف نہیں ہے، بلکہ پارٹ آف لائف ہے۔ زندگی میں بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کا کیریئر ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی صحت ہے۔ یہ فیکٹر سب سے زیادہ نقصان آپ کی صحت کو ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ کی 22 سال تک جو ڈیولپمنٹل سٹیج ہے، جو آپ کی باڈی کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، جس سے آپ کی باڈی کی ہڈیوں کو مضبوط ہونا ہے، آپ نے اس کو اس طرح ہی سمجھ لیں کہ گلاب کی کلی ابھی کھل رہی ہوتی ہے، تو آپ اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ کلی جو ہے وہ مرجھانا شروع ہو جاتی ہے، کہ جب وہ گلاب پوری کلی کھل کے پورے جوبن میں ایک پورا خوبصورت پھول بن جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو ہاتھ لگائیں تو اس کے اندر اتنی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے وہ نہیں مرجھاتی۔ تو عزیز طلباء، جب ایسا پروسیس ہوتا ہے تو آپ کا بھی اس کلی کی طرح کہیں انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کلی کی طرح آپ بھی مرجھانے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ مرجھانے لگ جاتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوتیں، آپ کی بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں، جو باڈی کے اندر جو آپ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جو کیلشیم کا جو توازن ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ استعمال کرتے ہیں، غیر فطری طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو جو آپ کے سیکس آرگن کی جو آؤٹر سکن ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، وہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، چونکہ آپ اس سیکس کو جو ڈسچارج کرنا چونکہ ابھی تو آپ نے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو سیکس ہے، جو ریپروڈکشن کا پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے۔ آپ اس کے جو فائنل سٹیپ ہے اس کو پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ہاتھوں کو ہلا کے خود لذتی کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں، اپنے جو سیکس آرگن ہے اس کی جو آؤٹر سکن ہے اس کو برباد کرتے ہیں۔ کئی بچے آج کل ادر لوبریکینٹ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بے شمار نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے غلط کام یہ ہے کہ یہ زیادہ تر کام بچے واش روم میں جا کے کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ واش روم میں گئے ہوتے ہیں، آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی چیز گرم ہے، گرم چیز کو ایک دم آپ ٹھنڈے پانی میں یا ٹھنڈی چیز میں پھینکیں گے تو اس کی اسٹرینتھ ختم ہوگی، اس کے اندر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو جو میل واش روم میں نہاتے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں تو اس سب سے زیادہ نقصان وہ اپنے اس آرگن کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد جو اس کی تھکنیس ہے، جو اس کی موٹائی ہے اس میں فرق پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کی جو انلونگیشن ہے، جو اس کا اسٹریٹنس ہے اس میں فرق پڑتا ہے، اس کا اینگل بدل جاتا ہے، جس کے بعد میں بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہر جو آپ ڈسچارج کرتے ہیں اس کے اندر سرٹن کوانٹٹی آف سپمز ہوتے ہیں جو رسپانسبل ہوتے ہیں آپ کی نئی جنریشن کو آگے بڑھانے کے لیے. تو آپ اس کو اس واقعے سے مزید کمزور کرتے ہیں. جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر جو ہے مردانہ جو صلاحیت ہے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو یہ سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اس میں آپ کو سٹیجز سے گزرتے ہوئے اپنے پیک پہ آنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ جلک بازی میں، ماسٹربیشن میں آپ نے پیک ہی دیکھی ہوتی ہے تو آپ فوری طور پہ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے وہ ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہوتا. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سیکشول ریلیشن شپ ہیں از دی پارٹ آف دی ازدواجی ریلیشن شپ. یہ جو ازدواجی ریلیشن شپ ہے اس کے اندر یہ بڑا اہم پارٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر جو رشتہ رکھا ہے اس میں تسکین رکھ دی گئی ہے. مرد جو ہیں عورتوں کے لیے تسکین ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے تسکین ہیں. اور باعث تسکین کے لیے آپ کو ایک پروسیس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ اس قابل ہی نہیں ہوتے، اپنا جو آپ نے اپنی بلوغت کے اندر اپنا جو لیک آف نالج کی وجہ سے، لیک آف کلیئرٹی کی وجہ سے جو آپ ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو فزیکل نقصانات ہوتے ہیں. مینٹل نقصانات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ ہائپر ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو بڑا شدید غصہ آتا ہے، اور آج کل اکثر پیرنٹس آ کے مجھے بھی کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ جی بچوں کو بڑا غصہ آ رہا ہے، اس کو بھولنے کی عادت پیدا ہو گئی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو جن سے مخالف ہے اس کے جو تھاٹس ہیں وہ ان کے دماغ میں اکثر رہتے ہیں، دماغ سے نکلتے نہیں. اور جتنے زیادہ ان کے دماغ میں اندر یہ چیزیں رہتی ہیں تو ان کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اس ہارڈ ڈسک کی طرح. جس طرح اس میں بے شمار ایسا ہم اب سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جو مائنڈ ہے ڈسٹ بن ہے. یہ ڈسٹ بن نہیں ہے، یہاں پہ کوئی چیز ڈمپ نہیں ہوتی. یہ ایک ہی صورت ڈمپ ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں. الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اور اس کے علاوہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں. تو تب جو ہے یہ جو آپ کی جو باڈی میں آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ری سائیکل بن میں پھینک دیتے ہیں، اس کو پرماننٹ ڈیلیٹ کر کے، بلکہ مائنڈ کے اندر سے جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد سب سے جو مزیدار کام ہے، جو آپ کا دماغ کو یہ جو فلو آف انفارمیشن سے بچاتی ہے، وہ آدھی رات کو اٹھنا ہے. آپ 3 بجے کے بعد اٹھیں، آپ تہجد پڑھیں. اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کر سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کریں. آدھا گھنٹہ ضرور سپینڈ کریں. تو الٹیمیٹلی آپ کے دماغ کا جو کچرا ہے جو اس وجہ سے مائنڈ میں آ گیا وہ نکلتا جائے گا. ورزش کریں، متوازن غذا کھائیں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، تنہائی سے بچیں. اور جو جن سے مخالف ہیں ان سے باتیں کرنا یا ان کو دیکھنا یا ان کی تانک جھانک کرنے سے بچیں، تاکہ جو آپ کا ذہن ہے وہ صاف ہو، ذہن کے اندر یہ کچرا پیدا نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ ہائپر نہیں ہوگا، اور جو آپ کی جو مائنڈ ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کنٹرول ہی نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین وانٹ اینڈ نیڈ. وانٹ کیا ہے؟ چاہنا، کسی چیز کو چاہنا، خواہش پیدا کرنا. نیڈ کیا ہے؟ ضرورت. یہ دونوں چیزیں ہیں، اس کے درمیان جو ہے ایک توازن ہے جس کو سیلف کنٹرول کہتے ہیں، ذاتی کنٹرول کہتے ہیں، جو خود روکنا ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے، جس کو آپ تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ جو تزکیہ نفس ہے، یہ سیلف کنٹرول آپ کو اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. آپ کو اللہ پہ توکل کرنا ہوگا، آپ کو اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، اور ہر وقت جو ہے اس کا ورد کرنا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ میری قوت، نہ میرا ارادہ، نہ میرا اختیار، میں کچھ نہیں. اور سب چیزیں جو ہیں وہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ اللہ کی مدد سے. اور اللہ کی مدد کے بغیر آپ اس غیر فطری عمل سے نہیں بچ سکتے جو آپ کو کھوکھلا کر دیتی ہے، جو آپ کو کھا جاتی ہے. کیونکہ اس میں آپ ایک اور بات دیکھیں، اگر آپ ماسٹربیٹ کرتے ہیں، کرنے کے بعد اگر آپ کو ریگریٹ نہیں آتا، آپ اس کو پازیٹیو سمجھتے تو اوکے، کیونکہ ماسٹربیٹ ہمیشہ یہ ہیلدی پروسیس ہے، یہ کوئی اتنا نہیں. اس میں سے بنیادی بات یہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو سیکس جو ریپروڈکشن پروسیس ہے اس کی یہ پیک سٹیج ہے. آپ اس پیک سٹیج کو پکڑنے کی وجہ سے
اپنا نقصان کرتے ہیں. اس کے پیچھے مزید سٹیجز ہیں جس میں آپ کو ریڈی کرنا ہوتا ہے، اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں کرتے، آپ اس پروسیس کو کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نہاتے ہوئے ایسا کریں گے تو ویک ہو جائے گا، اس کی لمبائی میں فرق پیدا ہو جائے گا، اس کی موٹائی میں فرق پیدا ہو جائے گا، اس کی ڈائریکشن خراب ہو جائے گی اس کی، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو سپرمز ہیں، جو کوانٹٹی ہے، ایک سرٹن کوانٹٹی چاہیے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، وہ کم ہو جائے گی. اور اس کے بعد سینٹرل نروس سسٹم آپ کا کرپٹ ہو جائے گا، آپ ہائپر ایکٹیویٹی میں آ جائیں گے، آپ ہائپر ہو جائیں گے، آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آئے گا، اشتعال میں آئیں گے، اینگر آ جائے گا، اگریشن آ جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو بھولنے کی عادت پیدا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ملٹری میں جانا، اسی لیے فوج نے 22 ایئرز رکھے ہیں تاکہ آپ کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کو دیکھا جائے، اور اس کویسچن کو پوچھا جاتا ہے، اسی لیے پوچھا جاتا ہے. اور ایک کویسچن بڑا بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے خاتون کے ساتھ کرنے کا تو آپ اس کو کیسے عہدہ بر ہوں گے. تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتاتا ہوں کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ جو ماسٹربیشن ہے یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. لیکن آپ فوری طور حضرت یوسف علیہ السلام تو ہم بن نہیں سکتے، اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام بنا سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ یوسف میں وہ آیت موجود ہے جس آیت کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور پھر انہوں نے اللہ کے سامنے 2 آپشن رکھ دیے تھے کہ اللہ یہ خواتین جو مجھے بھٹکا رہی ہیں، جو مجھے خائن بنا دیں گی، جو مجھے بددیانت بنا دیں گی، جو مجھے میری فرض شناسی سے دور کر دیں گی، تو آپ یا تو ان کو میرے سے دور کر دیں یا مجھے قید میں ڈلوا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قید میں ڈلوا دیا تھا تاکہ بعد میں یہ پروسیس کیا جائے، کیونکہ وہ خواتین جو ہیں اپنے مکر سے اور اپنی زبان سے، اپنے آنسوؤں سے آج بھی جو ہیں جھوٹی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا. لیکن جب یہ سارا واقعہ گزر گیا تو پھر یہی عورتیں بعد میں جب آپ کو دوبارہ قید سے واپس لایا گیا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام سچے تھے، ہم جھوٹی تھی، ہم نے مکر سے کام لیا، اللہ ہمیں معاف کرے. آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو عزیز طلباء، یہ جو ماسٹربیشن ہے از دی پارٹ آف دی لائف ہے، یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. لیکن اگر اس کی زیادتی کریں گے تو اس کے وہی نقصانات ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں. آپ ان نقصانات سے بچیں، آپ اپنی ساری توجہ اپنی علم کی طرف، علم کو حاصل کرنے میں لگائیں، قرآن پڑھیں اور فحاشی کے قریب نہ پٹکیں. اور جب کبھی آپ کو اپنی نظر کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. جب یہ دونوں چیزوں کی آپ حفاظت کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے اپنی اس کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا. کیونکہ یہ صرف اور صرف اٹریکشن ہے، اور یہ بڑی اسٹرانگ جبلت ہے، اور یہ جبلت جو ہے آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے بیکاز آف یور باڈی ہارمونس. اور جو آپ کے سیکس ہارمونز ہیں، انزائمز ہیں، باڈی کیمسٹری ہے، اس سے آپ نہیں بچ سکتے. انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، صرف آپ نے اپنے جو مائنڈ ہے اس کے اندر سے کچرا ڈیلیٹ کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی مدد سے، خشوع و وضو کے ساتھ نماز سے، اور آدھی رات کو اٹھنے سے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی نے فردر اس بارے میں مزید ڈیٹیل سے بات کرنی ہوئی تو وہ مجھے ان باکس کرے، یا مجھے پرسنلی میں اس کو مزید اس کے نقصانات کے بارے میں زیادہ ڈیپ چیزیں بتا دوں گا. کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے ساری پبلک کی پراپرٹی ہے، اور اس کے مطابق ہم نے معاشرے کی کچھ چیزوں کو، کچھ نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے، اور آپ جو ہیں اس قبیح اور اس حرکت سے بچ جائیں. کیونکہ یہ ایسی حرکت ہے جس سے 99% لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ماسٹربیٹ کرتے ہیں. صرف 1% لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اس سے بچ ہی نہیں سکتے. از اے پارٹ آف دی لائف. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.